آج 7ویں سحر ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا جمعہ بھی 1441 ہجری کے رمضان المبارک کا آ رہا ہے۔ میں فہیم خان اور میری کو اینکر کرن ناز کی جانب سے آپ کو السلام علیکم۔ کرن، پہلا جمعہ آ گیا ہے اور پہلے جمعے کو ہی ہمارے پاس جو ٹاپک آیا ہے وہ ایسا ہے کہ جو دو لوگوں کے درمیان صلح بھی کروا سکتا ہے اور جھگڑا بھی اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے تو۔ جی ہاں بالکل، اور جب اس ٹاپک کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ آج ہم نے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے اور جب اس ٹاپک کو پڑھا گزشتہ رات سے لے کر اب تک تو معلوم ہوا، اور پھر اب جب علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو مزید اس پر روشنی ڈالیں گے تو اندازہ ہوا کہ ہم کتنے لاپرواہ قسم کے لوگ ہیں یا پھر کتنے ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہماری حیثیت، ہماری اوقات ذرے سے بھی کمتر معلوم ہوتی ہے جب ہم ان ٹاپکس پر جس پہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ایسے پہلوؤں پر بات کر ہی نہیں سکتا، تعلیم دے ہی نہیں سکتا، جہاں دین اسلام نے ان پہلوؤں پر جا کر بات کی ہے کہ جو ہمیں مخفی نظر آتے ہیں، ہمیں جن کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنی چھوٹی باتیں ہیں لیکن وہ کتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تھوڑا سا حوالہ دینا چاہ رہی تھی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 ہے جس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والو، تم جب سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم یعنی زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ ایک جانب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 میں سرگوشیوں کے بارے میں، تو دوسری جانب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند نہیں فرماتے ہیں، منع فرماتے ہیں کہ اگر 3 لوگ ساتھ بیٹھے ہوں تو 2 لوگ آپس میں کانوں میں باتیں نہ کریں، سرگوشیاں نہ کریں، کہ دوسرے کو جو تیسرا شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ گمان نہ گزرے کہ خدا نخواستہ یہ میری برائی کر رہے ہیں یا یہ میرے بارے میں بات کریں۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ سرگوشیاں جس کو ہم بڑی نارملی کر لیتے ہیں، آرام سے ہم کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ جی اس سرگوشیوں میں کی گئی جو خیر کی بات ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور رات کے پہر کا جو ہے وہ تعین کیا گیا ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیم فرماتے تھے کہ تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سرگوشی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے تمام بزرگان دین نے بھی ہمیں جو ہے وہ یہی فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ رات کے پہر میں ہی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سرگوشی میں آپ خیر کی بات کر سکتے ہیں، حکم دیا گیا ہے۔ سرگوشی میں آپ کسی انسان کو دوسرے انسان کے لیے ایسا ماحول نہیں پیدا کر سکتے کہ جس میں ابھی آپ نے حدیث کا بھی جو ہے وہ حوالہ دیا کہ جس میں کسی تیسرے شخص کو یہ محسوس نہ ہو کہ کہیں یہ میری برائی تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ میرے لیے تو کوئی غلط بات نہیں ہو رہی۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی گنجائش دیتا ہے اتنے خوبصورت دین کے ساتھ، پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی، پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی، پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں، ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں، رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی، نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔